بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہر مسلمان اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسلام اور شریعت کیا کہتی ہے۔ تو آج ہم تاریخی اعتبار سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الاسلام کے دور، صحابہ کرام کے دور، تابعین، تبع تابعین، قرون ثلاثہ کے جو 3 ادوار ہیں، یعنی پہلی 3 صدیاں، 300 سال، وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے حوالے سے بالکل خاموش اور ساکت ہیں۔ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے اوپر جشن منایا اور نہ ہی آپ نے صحابہ کو اس کی ترغیب یا تلقین فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا جب دور آیا تو اس کے اندر بھی سارے صحابہ انہوں نے کبھی بھی عید میلاد النبی پر جشن نہیں منایا۔ تو 3 صدیاں جو ہیں، 300 سال، وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاموش ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ پہلی جو 3 صدیاں ہیں، یہ وہ صدیاں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں، وہ زمانہ ہے جو میرا زمانہ ہے، پھر صحابہ کا زمانہ ہے اور پھر تابعین کا زمانہ ہے۔ تو اس کائنات کے جو بہتر زمانے کے لوگ تھے، وہ عید میلاد النبی کے جشن کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، وہ اس ثواب سے محروم رہے۔ اگر یہ جو ہے جشن عید میلاد النبی ثواب کا کام ہے تو وہ اس ثواب کے کام سے محروم رہے۔ چنانچہ تاریخی اعتبار سے بھی ہمیں اس کی حقیقت جو ہے وہ واضح اور نمایاں ہوتی ہے۔ ایک تو واضح سی بات ہے کہ اس حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، چنانچہ علماء نے اس کی باقاعدہ وضاحت کی ہے۔ ابو الخیر السخاوی کہتے ہیں عمل المولد الشریف لم ينقل عن احد من السلف الصالح فی القرون الثلاثۃ الماضیہ، کہ یہ جو ولادت شریف کا، میلاد شریف کا جو عمل ہے، اسلاف کے جو لوگ تھے، پہلے 3 صدیوں کے لوگ، ان سے یہ بالکل منقول نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهُ، کہ یہ پہلی 3 صدیوں کے بعد جا کے جو ہے وہ ایجاد ہوا ہے۔ ایسے ہی علامہ ظہیر الدین جعفر وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت ابن حجر رحمہ اللہ وہ تو فرماتے ہیں کہ اصل عمل البدعۃ لم تنقل عن احد من السلف الصالح، کہ بدعت کا جو عمل ہے یہ اسلاف میں سے، پہلے 3 صدیوں میں سے کسی سے اس کی کوئی نقل موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت ابن حجر کی تصریح سے جو انہوں نے حسن المقصد میں ان کا یہ قول منقول ہے، اور ایسے ہی ابو الخیر السخاوی جو ہیں ان کی تصریح سے بھی ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ پہلی 3 صدیاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے حوالے سے بالکل خاموش ہیں، ساکت ہیں۔ پہلی 3 صدیوں کے لوگوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے جھنڈیاں لگائی، نہ ہی انہوں نے جلوس نکالے، نہ ہی انہوں نے بازار بند کیے، نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ سرکاری طور پہ یا نیم سرکاری طور پہ انہوں نے اس کی چھٹی کی۔ اس حوالے سے کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بات رہ جاتی ہے کہ اگر یہ اسلاف ثلاثہ کے اندر موجود نہیں تھا تو پھر یہ کب سے اس کی ایجاد ہوئی ہے، تو آخر اس کا بھی ذکر ہوگا تاریخ کے اندر۔ تو اس کے حوالے سے وضاحت کرتے ہیں کہ اس کے اندر 2 قول ہیں۔ یا تو 4تھی صدی کے اندر بنو عبید کے جو لوگ تھے، فرقہ باطنیہ کے جو نیم شیعہ لوگ تھے، انہوں نے اس کی کیا کی ہے، ایجاد کی ہے۔ اپنے آپ کو جھوٹا حضرت علی کی طرف منسوب کرتے رضی اللہ عنہ، ان کا اپنے آپ کو متبع بناتے، اور پھر انہوں نے جو بدعات ایجاد کی اس کے اندر یہ تھا کہ 10 محرم کو حضرت حسن اور حسین کی پیدائش کے دن، حضرت علی کی پیدائش کے دن، حضرت فاطمہ کی پیدائش کے دن اور خود نبی علیہ السلام کی پیدائش کے دن یہ لوگ جو ہے وہ عید منایا کرتے تھے۔ چنانچہ الخطط المقریزیہ کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ 362 ہجری کے اندر جو ہے یہ جو لوگ تھے مصر کے حکمران بنے،
انہوں نے آ کے اس بدعت کو کیا کیا؟ ایجاد کیا۔ اور پھر ان کے جانے کے بعد جو دوسرا قول ہے کہ اس بدعت کو اور اس عمل کو جس نے زیادہ مزید پروان چڑھایا تو وہ بادشاہ اربل مظفر الدین، جو صوفی مزاج آدمی تھا اور طرح طرح کے اس کے جو ہے وہ عمل تھے۔ اس نے سرکاری طور پر باقاعدہ اس کو موصل اور جزیرہ نصیبین وغیرہ کے اندر آ کے عراق اور اس کے اطراف میں اس نے آ کے جو ہے اس کو پروان چڑھایا۔ وفیات العیان السیر والنبلاء میں باقاعدہ علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ یہ وہ آدمی تھا جس نے آ کے جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج دیا۔ اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ تقریباً 6 صدی ہجری کی بات ہے۔ 6 صدی ہجری اس وقت کی بات ہے جس وقت آ کے اس نے اس عمل کو کیا کیا ہے؟ شروع کیا۔ چنانچہ علامہ سیوطی کہتے ہیں اول من احدث فعل ذالک صاحب اربل، کہ سب سے پہلے اس کام کو جو ایجاد کیا ہے وہ صاحب اربل نے کیا ہے۔ حسن المقصد میں بھی علامہ سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور ایسے ہی شرح زرقانی میں لکھا ہے اول من احدث فعل ذالک المالک المظفر ابو سعید صاحب اربل، کہ اس نے آ کے اس کام کو کیا کیا ہے؟ ایجاد کیا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز کھل کے ہمیں سامنے آ گئی کہ تاریخی اعتبار سے بنو عبید جو مصر کے حکمران تھے 4 صدی میں، اور پھر 6 صدی کے اندر مظفر الدین صاحب اربل جو بادشاہ تھا اس نے آ کے میلاد النبی کا جو جشن تھا، عمل تھا، اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے جو قرون ثلاثہ تھے ان کے اندر اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ تو جب تاریخی اعتبار سے یہ قرون ثلاثہ کے بعد کی ایجاد ہے تو اس صورت کے اندر اس کا حکم کیا ہوگا شریعت کی روح سے کہ ہم اس کو کیا کہیں گے، تو وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور وہ واضح ہوگا علامہ ابن کثیر کی اس تفسیر اور تشریح کے مطابق جو سورہ احقاف میں انہوں نے فرمائی۔ وہ کہتے ہیں بدعت کی تعریف کرتے ہوئے کہ اما اہل سنت والجماعہ، کہ اہل سنت والجماعت جو لوگ ہیں، اگر ہم سنی ہیں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے کہتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں اس کے اوپر فخر ہے، تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کل قول و فعل لم یثبت عن الصحابہ، کہ جو بھی قول یا عمل نبی کے صحابہ سے ثابت نہ ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوا بدعتن، کہ یہ بدعت ہے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ اگر یہ کام بہتر ہوتا لسبقونا الیہ، تو سب سے پہلے کون کرتے؟ صحابہ کرتے، کیونکہ صحابہ نے کوئی خصلت نیکی کی چھوڑی نہیں الا وقد بادروا الیہ، مگر انہوں نے سب سے پہلے اس کی طرف کیا کی ہے؟ سبقت کی ہے۔ تو ربیع الاول کے حوالے سے جو جشن عید میلاد النبی آج منایا جا رہا ہے، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، بازار بند کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کی دیگیں بنائی جا رہی ہیں، تو اس کا جو حکم تھا اور اس کی جو وضاحت تھی تاریخ اعتبار سے ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ یہ 3 صدیوں کے بعد کی ایجاد ہے، اور پھر یہ نیم شیعہ لوگوں کی ایجاد ہے، عیاش بادشاہ قسم کی جو ہے اس کی یہ ایجاد کردہ چیز ہے۔ صحابہ، تابعین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ دعا میں یاد